السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز HD، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ہیڈ لائن۔ وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں زراعت، ٹیکنالوجی اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نوید قمر نے کہا کہ امریکہ ہماری برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے، ہمیں برآمدات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس وقت بہت زیادہ معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ سیلاب سے کپاس کی فصل سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اس وقت ہمیں کاٹن کی ضرورت ہے۔ IMF مذاکرات کی کامیابی سے معاشی ترقی میں تیزی آئے گی۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے۔ نوید قمر نے پریس کانفرنس کی ہے اور کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سب سے بڑی منڈی ہے جہاں سے ہم بہتر طریقے سے تجارت کر سکتے ہیں، اور IMF مذاکرات کا بھی ذکر کیا ہے۔ کہا ہے کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ ہماری کامیابی ہے، اس سے معیشت بہتر ہوگی اور آئندہ صورتحال مزید ہمارے لیے مثبت ہو جائے گی۔ تجارتی سرگرمیاں بھی بہتر ہوں گی اور اس سے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہوں گی۔ معاشی اعشاریے اب درست سمت میں گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پاک امریکہ تعلقات کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہوں گے، جبکہ پاکستان کے معاشی حالات بارے کہا کہ پاکستان اس وقت سب سے زیادہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، لیکن IMF کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے اور اس سے اب ہمارے معاشی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نوید قمر واشنگٹن DC میں پاک امریکہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور کانفرنس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں پاکستان کے حالات اور تجارتی سرگرمیوں پر گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے مرکزی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ، معیشت اور سیاسی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ پاکستان داخلی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے دوران میڈیا اور سوشل میڈیا کا کردار ریگولیٹ کرنے سمیت دیگر امور پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سینٹرل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں ملک کی داخلی صورتحال اور دہشت گردی کے واقعات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی اداروں نے پشاور اور کراچی حملوں سے متعلق تحقیقات پر بریفنگ بھی دی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ، معاشی بحالی اور سیاسی استحکام باہم جڑے ہیں۔ وفاق قیام امن کے لیے صوبوں کو مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ پاکستان داخلی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ قومی یکجہتی، اتحاد اور اجتماعی جدوجہد وقت کی ضرورت ہے۔ اہداف کے حصول کی خاطر قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی معلومات میڈیا پر نشر ہونے سے دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حساس معلومات میڈیا پر نشر ہونے سے سیکیورٹی اہلکاروں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اجلاس کے دوران دنیا میں رائج سائبر سپیس اور دہشت گردی سے متعلق SOPs سے رہنمائی لینے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں افواہوں اور غلط معلومات سمیت متعلقہ امور پر میڈیا ہاؤسز اور متعلقہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ایپیکس کمیٹی نے افواج پاکستان، دیگر سیکیورٹی اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دعوت کے باوجود بعض لوگ نیشنل ایکشن پلان کے اجلاس میں شریک نہ ہوئے، وہ اب بھی معاملات سڑکوں پر طے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی سوچ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ کراچی میں ایک واقعہ ہوا، پولیس جو ان کے آفیسر کے سامنے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سندھ کی پولیس، رینجرز اور افواج پاکستان نے بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ 4 ہمارے اہلکار اللہ کو پیارے ہوئے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پشاور میں ہوا تھا، آرمی پبلک اسکول میں۔ اس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان بنا۔ اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا، ان کو بھی انوائٹ کیا جو کہ معاملات کو اسٹریٹ فارورڈ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ آئے اور وہاں پر بیٹھ کے ایک بڑا کمپریہنسو ڈسکشن ہوئی اور ایک نیشنل ایکشن پلان اس کے نتیجے میں بنا۔ ابھی جب پشاور کا سانحہ ہوا، میں نے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اس میٹنگ میں تشریف لائیں، اور آج تک ان کی کوشش یہی ہے
کہ سڑکوں کے اوپر معاملات طے کی جائیں، نہ کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک پاکستانی کے طور پر ہم بیٹھ کے ان معاملات کو طے کریں۔ انفارچونیٹلی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، مگر ایک جو حصہ ہے وہ آج بھی سڑکوں پر جانا چاہتا ہے اور وہاں پر معاملات خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ ہر لحاظ سے مقدم ہے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران حکمران اتحاد مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI نے بینچ میں موجود 2 ججز پر اعتراض اٹھا دیا۔ عدالت سے فل کورٹ بنانے کی استدعا بھی کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا 2 رکنی بینچ کے حکم نامے کے بعد بہت سنجیدہ معاملات سامنے آئے۔ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اور KP اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ پر سپریم کورٹ کی جانب سے لیے گئے از خود نوٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 9 رکنی لاجا بینچ نے کی۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی اور مسلم لیگ نون کے وکیل منصور آوا نے کہا کہ ہمیں بھی آرڈر کی کاپی نہیں ملی، جبکہ دیگر فریقین کو بھی نوٹس نہیں ملا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آج اکٹھے ہونے کا یہی مقصد تھا کہ سب کو علم ہو جائے۔ خوشی ہے ایڈوکیٹ جنرلز، مختلف سیاسی جماعتوں کے وکلاء اور فریقین موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق H نائک نے حکمران اتحاد کا مشترکہ بیان پڑھتے ہوئے کہا کہ بینچ کی تشکیل پر ہمیں اعتراض ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی سے کوئی ذاتی خلش نہیں، جو ہدایت میں لی وہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ دونوں ججز کے کہنے پر از خود نوٹس لیا گیا۔ فیئر ٹرائل کے حق کے تحت ان دونوں ججز کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نون اور JUI کا بھی یہی موقف تھا کہ دونوں جج اس کیس کو نہ سنیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا، 184(3) کے تحت یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے تو فل کورٹ سنیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہم پہلے کیس میں قابل سماعت ہونے پر بات کریں گے۔ وکلاء نے جو حکم پڑھا وہ 16 فروری کا ہے، جبکہ از خود نوٹس 22 فروری کو لیا گیا۔ اس دوران بہت سنجیدہ معاملات سامنے آئے۔ ایک صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینا اور دوسرا اسپیکرز کی درخواست آنا ہے۔ عام طور پر شہری انصاف کے لیے عدالت آتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے اس بار آئین نے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت پیر 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سپریم کورٹ سے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے ملک کو 4 سال میں ہر لحاظ سے تباہ کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں ملک قانون و آئین کے تحت چلایا جائے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ مسئلہ جو ہے 9 قابل احترام جج صاحبان نہیں بلکہ فل کورٹ کا جو ہے متقاضی ہے۔ ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے پچھلے 4-5 سال کے اندر اس ملک کو تہوبالا کر دیا، جس نے اخلاقی، معاشی طور پہ، قانونی اور آئینی طور کے اوپر برباد کر دیا۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے چلایا جائے۔ 3 سال تک ہم نے قیدیں کاٹی، ایسے لوگ اس ہاؤس کے میں موجود ہیں۔ میں تو کل کہا ہے کہ جیل بھرو تو جو ہے فلاپ ہو گئی ہے یہ فلم، جو ہے اب ڈوم بھرو فلم چلا ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے PDM حکومت عدلیہ کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ عوام کو بلیک میلر حکومت اور مافیا کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ کسی گروپ کا خیال کیے بغیر آزادانہ فیصلے کرے۔ پوری قوم کی نگاہیں اعلیٰ عدلیہ پر لگی ہیں۔ آج بھی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف اور جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا جا رہا ہے اور کھول دیا گیا۔ قاسم زوری صاحب کی جو رولنگ ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا تھا۔ یہ جو حکومت ہے اس کی بنیاد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر ہے، اور وہ 5 ججز جنہوں نے وہ رولنگ دی وہ اس بینچ کا حصہ ہے، لیکن ہم نے تو ان کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھولا۔ عمران خان صاحب کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہو گیا، لیکن ہم نے عدلیہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ مریم نواز کا یہ خیال ہے اور نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ وہ جوڈیشری کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ کسی کی آڈیو نکال دو، کسی کی ویڈیو نکال دو۔ پاکستان کی پوری پاپولیشن کو، پوری آبادی کو اس وقت ایک بلیک میلر گورنمنٹ کا، ایک بلیک میلر مافیا کا سامنا ہے۔ عمران خان کے لیے قانون اور ہے، مریم نواز کے لیے قانون اور ہے، باقی پارٹی کے لیے قانون اور ہے۔ اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ، چیف جسٹس پاکستان سے ہماری گزارش ہے کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے۔ پاکستان کے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے، پوری قوم پاکستان کے آئین کا تحفظ چاہتی ہے سپریم کورٹ سے۔
परवेज इलाही ने कहा है मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर अदलिया पर हमलावर है। इमरान खान की क़यादत में अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे। पीटीआई के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने एक बयान में कहा कि नवाज लीग के दौर में लापता अफराद के केस दोबारा शुरू हो गए हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। 18 दिन से लापता सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए हम सब दुआगो हैं। आला अदलिया से दरख्वास्त है कि मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के अहकामात जारी करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में रजाकाराना गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान को रावलपिंडी अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। अडियाला जेल इंतजामिया के मुताबिक 50 के करीब पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को पुलिस की कैदी वैन्स में अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रवात ट्रेनिंग स्कूल से अडियाला जेल लाया गया। गिरफ्तार रहनुमाओं में फैयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, लता सिबसती और दीगर रहनुमा और कारकुनान शामिल हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो उन्हें कभी इक़्तिदार कबूल करने का मशवरा ना देता, बल्कि कहता हुकूमत मिले तो 4 रोज़ में इलेक्शन का ऐलान करके घर चले जाएं। मुल्क नाजुक सूरत हाल से दो चार है, इलेक्शन जब भी हो गैर जानिबदार होने चाहिए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं ना अलवी साहब का एडवाइज़र हूँ, ना इमरान खान का, ना शहबाज शरीफ का। मैं अगर इमरान खान का एडवाइज़र होता, मैं एडवाइज़र नहीं था, तो मैं उसको कहता कि बाइज़्ज़त तरीके से जाओ और ऐसी तकरीर करके जाओ कि लोगों को और हमदर्दियाँ पैदा हों। अगर मैं शहबाज शरीफ का एडवाइज़र होता तो मैं कहता कि हुकूमत ना लो तो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए और इलेक्शन अनाउंस कर दो। मगर इस वक्त जो हालात हैं उसमें कुछ तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं है, मगर इसमें सब चीज़ में नुकसान मुल्क का हो रहा है। मेरा ख्याल है इस पर तो सारी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए इस बात पे कि मुल्क की हालत बेहतर किस तरह हो सकती है। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, मगर 2 महीने आगे 2 महीने पीछे बात की बात है, इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होने चाहिए, क्योंकि मुतनाज़ा इलेक्शन इससे पहले भी पाकिस्तान की तबाही का मूजब बने। जो भी हो इस साल इलेक्शन ज़रूर होने हैं। गैर मुतनाज़ा इलेक्शन का मतलब ये है कि जो केयर टेकर्स हैं वो इम्पार्शल हों और उनकी जो इक़दामात हैं वो केयर टेकर्स के हों, एक मुंतखब हुकूमत के ना हों। पाकिस्तान को चीन से $70 करोड़ मौसूल हो गए, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहिदा हो चुका है। स्टेट बैंक हुकाम का कहना है रकम चाइना डेवलपमेंट बैंक की तरफ से रोल ओवर मुआहिदे के बाद मौसूल हुई। ज़राए के मुताबिक रकम की वसूली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब के करीब पहुँच गए हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहिदे और प्रोग्राम के ट्रैक पर आने के बाद मज़ीद फाइनेंसिंग मुतवक्के है।